آپ نے وہ واقعہ سنا ہی ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مہمان آیا کرتے تھے تو کسی بھی صحابی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے بھئی کون مہمان کی ضیافت کرے گا؟ اب ایک مہمان آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون ضیافت کرے گا؟ کہ انصاری صحابی جو خود بہت غریب تھے، کچھ حالات ان کے ایسے نہیں تھے، لیکن وہ تو ہر ایک اللہ کے نبی نے کوئی مطالبہ کیا تو ایک سے ایک بڑھ کر کوشش کرتا تھا کہ میں اس سے آگے بڑھ جاؤں، میں اس سے آگے بڑھ جاؤں اللہ کے نبی کے حکم کی تعمیل میں، اور کوئی خیر کے کاموں میں، یہ خیر کے کاموں میں بڑھنا اور ایک سے ایک آگے بڑھنے کی کوشش کرنا سیکھنے کی چیز تھا۔ وہ صحابہ کی جماعت ہی کو اللہ نے ایسا ٹرین کیا تھا کہ وہ دنیا میں کچھ بھی مصیبت ہو جائے لیکن آخرت کے اجر و ثواب کے لیے وہ ہر طرح کی قربانی دیتے تھے۔ چنانچہ ایک انصاری صحابی نے کہا کہ ٹھیک ہے میں لے کے جاتا ہوں یا نبی اللہ اس محترم مہمان کو۔ لے کے گئے، گھر جا کر پوچھا گھر والی سے کچھ ہے کھانے کو؟ انہوں نے کہا کہ ایک آدمی کا کھانا ہے اور ہمارا ایک بچہ بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا مہمان ہیں؟ صحابی نے کہا کہ تم ایسا کرو بچے کو تھپکا کے سلا دو، اور جناب ایسا ہے جب کھانے پہ بیٹھ جائیں گے مہر وہ تو تم جو ہے کہ چراغ کو صحیح کرنے کے بہانے سے چراغ کو بجھا دینا، اور اندھیرے میں مہمان سارا کھانا کھا لے گا اور ہم منہ چلاتے رہیں گے ایسے ہی۔ چنانچہ بچہ بھی بھوکا سوتا رہا، اسی طرح انہوں نے مہمان کی ضیافت کی، خوب سے رہ کر کھلا دیا، اور ساری رات جو ہے وہ بھوکے سوئے، خود بھی اہلیہ بھی۔ تو قرآن نے کہا کہ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلاتے ہیں۔ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، اور جس نے لالچ اور خود غرضی چھوڑ دی یہی لوگ ہیں کامیاب، جنہوں نے اپنا مطلب چھوڑ کر دوسرے کا مطلب پورا کیا۔ اس کو کہتے ہیں غم خواری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہی تربیت کی تھی۔ یرموک کے جنگ کا وہ کتنا واقعہ ایسا ہے کہ وہ جو ہے بالکل ایک مجاہد جسے سخت ترین وہ لگی ہوئی تھی، زخم لگے ہوئے تھے، اس نے پانی کی ضرورت پیش آئی تو اس نے پانی مانگا، وہ کوئی جو ہے ان کے عزیز پانی پلانے کے لیے وہاں گئے، تو جیسے ہی وہ پانی پینا چاہتے تھے برابر میں ایک دوسرے جو ہے مجاہد کی اور دوسرے صحابی کی جو بالکل اسی حال میں تھے، ان کے کرا کی آواز آئی کہ تم ان کو پانی پلا دو۔ ان کے پاس پانی لے کر گئے تو انہوں نے کہا کہ برابر سے ایک تیسرے کی آواز آ گئی، تو اس نے کہا کہ ان کو پلا دو، دیکھو وہ وہاں سے شاید انہیں زیادہ ضرورت ہے، وہاں پلا دو۔ وہاں گئے تو جاتے پہنچنے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا، واپس آئے تو ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا، واپس آئے تو جن کے اپنے عزیز کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ بھوکے دم دے دی، جان دے دی، لیکن دوسرے سے پہلے پانی پینا برداشت نہیں کیا۔ اس لیے کہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ان کی طرح ایمان لاؤ گے تو تم ہدایت یاب کہلاؤ گے۔ یہ ہے ایمان کا معیار۔ کتنا اثار ہوتا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک بکری کی سیری جو ہے کسی کے یہاں پہنچی تو انہوں نے سوچا چلو پڑوسی جو ہے زیادہ ضرورت مند ہے اس کے یہاں ہدیہ کر کے بھیج دیتے ہیں، تو ان کے یہاں بھیج دی۔ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کے یہاں پہنچی تو انہوں نے سوچا کہ نہیں ان کا تو مجھ سے زیادہ ان کے یہاں زیادہ ضرورت ہے تو میں وہاں بھیج دوں اپنے کسی دوست ساتھی کے یہاں، ان کے یہاں بھیج دیا۔ ان کے خیال میں آیا کہ نہیں ان سے زیادہ اس کی ضرورت ہوگی، یہاں تک کہ وہ 7 گھروں میں پھر کر پھر انہی کے یہاں آ گئی۔ یہ حال تھا ان کا۔ یہ اثار اور یہ غمخواری سکھائی تھی اسلام نے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ آپ تھے سخی، ہمیشہ دوسروں کے کام آنا، کبھی سائل کو واپس نہیں لوٹاتے تھے، ہر ضرورت مند کی ضرورت پوری کرتے تھے۔ کیسے بد اخلاقی سے کوئی آگے سوال کرتا تھا، بعض تو آتے تھے گلے میں چادر کھینچ کے بدو، ہمیں دو ہمیں دو ہمیں دو اور دو اور دو اور دو، اور یہاں تک کہ چادر کھینچتے رہے اور گلے میں سرخ نشان ہو گیا، آپ کی خوبصورت بدن تھا اس پر، اس کے رگڑ کی وجہ سے آپ دلواتے رہے۔ یہ نہیں کہا کہ اس کے مانگنا اور مانگنے کا انداز ناگوار نہیں گزرا اللہ کے نبی۔ تو یہ غمخواری اور یہ اثار مسلسل سکھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ بہت زیادہ سخی تھے۔